وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال ابراہیم انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، آج کا دن جس کو ہم عید الاضحیٰ اور قربانی کا دن کہتے ہیں، یہ دن ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق آموز اور اللہ کے حکموں کے اوپر جو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، آدمی کو کس طرح جمنا چاہیے، اور یہ کہ ہم اللہ کے حکم کے بندے ہو جائیں، یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ بندے کا کام اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، پھر چاہے ہماری عقل اس کو عقل کے کھانے میں وہ آوے یا نہ آئے، ہر حال میں چاہے ہماری عقل کے اندر یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری بندگی کا تقاضا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا زبردست امتحان میں ڈالا گیا، اس سے پہلے بھی بہت ساری امتحانات ان کے لیے گئے، اور یہ سخت آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، بڑی عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی آپ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی تو بڑی عمر کے اندر، بڑھاپے کے اندر ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا، جن کو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے تو وہ ذبیح اللہ ہے۔ ذبیح اللہ کیوں کہا جاتا ہے، اس واقعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ پیدا ہونے کے بعد اب بڑے ہو گئے، سیانے ہو گئے، باپ کے ساتھ چلنے لگے، بعض روایتوں میں 13 سال کی عمر ہو گئی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بالغ ہو گئے۔ اب اتنی عمر میں کہ بچہ باپ کا بازو بن جاتا ہے، مددگار بنتا ہے، اب اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے یا خواب کے اندر کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب سوچو، یعنی بیٹے کو ذبح کرنا، اور وہ بیٹا جو بڑی امیدوں کے بعد اور بہت دعاؤں کے بعد بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور جب وہ سیانہ ہو گیا، ساتھ چلنے لگا، بڑی یعنی اب بالغ ہو گیا قریب قریب، اب اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب میں دکھلایا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 3 دن تک خواب آپ کو آیا، اور انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہے وہی ہوتا ہے، اس کا حکم جو وہی ہوتا ہے، جو وہی کا حکم ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن البتہ وہ چونکہ خواب ہوتا ہے وہ قابل تعبیر البتہ ہو سکتا ہے، تو اب ایسے وقت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جانچنے کے لیے، اس وجہ سے نہیں کہ بیٹا اگر کہے تو ذبح کرو اور اگر وہ نہ کہے تو نہ ذبح کرو، نہیں، بلکہ بیٹا کس حالت میں ہے،
اس کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، اس کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات رکھی، یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے، مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چونکہ وہ بھی اسی باپ کے بیٹے تھے اور آگے چل کر کے سید الاولین والآخرین انہی کی نسل میں سے پیدا ہونے والے تھے، انہوں نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم ہوا کر گزریے، اس میں ذرا برابر پس و پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب باپ نے یہ خواب بیان کیا، بیٹی کی طرف سے یہ جواب ملا، اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے باپ اور بیٹے دونوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ دیکھیں اسلام کے معنی یہی ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے معنی کیا؟ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، جو بھی مزاج یار میں آئے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہی مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ چاہے اپنے نفسوں پر کتنے بھی آرے چلانے پڑے، اور ایسی ہی حالت کے اندر کامیابیاں قدم چومتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح اپنے آپ کو جھکا دیا۔ آپ کو کہیں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے آپ کے حکم کے آگے پس و پیش کیا۔ صرف عمرۃ القضاء کے موقع کے اوپر آپ کو ایک بات ملے گی، چونکہ اس وقت میں جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور اس کے اندر ایسی کڑی شرطیں تھیں اور بظاہر اپنے لیے وہ ذلت کا سامان تھی، بہت ہی دب کر کے صلح ہو رہی تھی، ان کے اوپر بہت سخت اثر تھا۔ اب ان لوگوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ اس سال تو تم کو عمرہ نہیں کیا جا سکتا، تم عمرہ اس سال نہیں کر سکتے ہو، آئندہ سال ہی تم کو عمرہ کرنا ہوگا۔ اب عمرے کا احرام باندھ چکے تھے، اب اس وجہ سے اب یہاں سے احرام کو کھولنا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اب جو ہے اپنی ہدی کو حرم کے اندر قربان کر دو، اور جو ہے جس کے پاس ہدی ہو وہ، اور اس کے علاوہ اپنا سر حلق کروا دو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ یہ ایک ایسا موقع تھا صرف کہ جس کے اندر صحابہ آپ کے کہنے کے باوجود اتنا ان کے اوپر زیادہ اثر تھا اس صلح کا کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے، اگرچہ ان کا کھڑا نہ ہونا اس امید پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے گا، کوئی اس وجہ سے آپ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہیں ابھی بھی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے گا جس کی وجہ سے ہمارا عمرہ بھی پورا ہوگا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، عمرہ آپ کرنے کے لیے جا رہے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور اسی شان سے آپ نکلے تھے، لیکن ان لوگوں نے حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ کو روک دیا اور احصار واقع ہو گیا۔ تو اس وقت کے اندر آپ جو ہیں اپنے خیمہ میں تشریف لائے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات عرض کی کہ آج ان کی عجیب حالت ہے، کبھی ایسا موقع نہیں ہوا کہ میں نے کہا جب حلق کروا دو، احرام کھول دو، لیکن سب سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، کوئی اٹھنے کے لیے کوئی اٹھ نہیں رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان کے اوپر بہت زبردست اثر ہے، بس آپ ایسا کیجئے یا رسول اللہ کہ آپ خیمہ سے باہر نکل کر کے اپنا
حلق کو بلا کر کے کروا دیجئے. آپ حلق کروائیں گے، اس کے بعد یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کی اتباع کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے. اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی آپ نے حلق کروانا شروع کیا، سب نے فوراً اسی وقت کے اندر اپنے سر کا حلق کروانا شروع کر دیا. تو اس امید کے اوپر تھے وہ لوگ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور حکم آ جائے. بہرحال تو صحابہ کی یہی شان تھی، اللہ کے حکم کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات فرما دی اسی وقت اس کو بجا ڈالا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلم، جبکہ باپ اور بیٹے دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، روایت میں آتا ہے کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے گدی کے اوپر سلایا، یعنی چہرہ سامنے ہو اس طرح. اب چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری نہیں چل رہی ہے. اس کو تیز کیا، بیٹے نے کہا اس کو اور زیادہ تیز کر دو، اور ابا جان ایسا کرو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شفقت پیدری آپ کے اوپر غالب آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ وزن نہیں دے سکتے ہو، تو ایسا کرو مجھے جو ہے گردن کے بل لٹا دو کہ گردن اوپر رہے میرا چہرہ نیچے رہے. تو اس طور پر آپ کو لٹایا گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اور اس وقت کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کو ذبح کروانا تو مقصود نہیں تھا، ایک امتحان تھا. یہ جیسے آگے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بہت سخت امتحان تھا یہ. باپ اور بیٹے دونوں کے دونوں اس کے اندر کامیاب ہو گئے. تو محترم دوستو بزرگو، یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. چونکہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کہ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل تو اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانا تھا، اور ہم ایک جانور کے گلے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں. دونوں کے اوپر زمین و آسمان کا فرق ہے. اس غیر معمولی فرق کے ہونے کی وجہ سے صحابہ نے پوچھا کہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کے عمل کے سوا کوئی اور عمل پسند نہیں ہے. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے قربانی طلب کی، جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے میں حکم دیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے یہاں اس کا خون، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا حکم دے کر کے جانور کے گلے کے اوپر چھری چلوا کر کے جیسے ہی اس کا قطرہ خون کا قطرہ زمین پر گرا اللہ نے اس کو قبول کر لیا. بس فرمایا کہ یہ تمہارا جانور بھی تمہارا، اس کی کھال بھی تمہاری، اس کا گوشت بھی تمہارا، اس کی ہڈیاں بھی تمہاری، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جیسے پہلے زمانے کے اندر جب بادشاہ کے یہاں کوئی جاتا تھا تو تحفہ لے کر کے جاتے، بادشاہ اس کے اوپر صرف ہاتھ رکھ دیتا، یہ گویا کہ اس کا تحفہ بادشاہ کے یہاں قبول ہے، یہ علامت ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسے ہی جانور کا خون زمین پر گرا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دیتے ہیں.
یہ بہت ہی بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے کر کے جو ہے ہمیں اس کا سبق دیا کہ ہمیں اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر موڑ کے اوپر جو بھی امتحان اس سے دیا گیا ذرا برابر بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ سب سے جو ہے نبیوں کے سردار تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اگر نبیوں میں کسی کا درجہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور آپ کی اولاد میں نبیوں کا سلسلہ کتنا زبردست جاری ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اللہ نے ان کو خلیل اللہ اپنا خلیل بنایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور عبدیت کی صفت سے آپ کو نوازا کہ یہ صفت عبدیت کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ جب شب معراج میں آپ کو اسراء اور معراج کرائی گئی تو یہاں پر آپ کو کیا فرمایا؟ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ دے گیا. دیکھیے عبدیت، تو عبدیت کے معنی یہی ہے کہ ہر وقت بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے گا، کبھی اس کے اندر تکبر غرور کا نام و نشان نہ ہو. محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا اور کتنا اجر و ثواب رکھا ہے کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے کے اندر ایک نیکی لکھی جاتی ہے. اب سوچو، کوئی اپنے جانور کی قربانی کے بالوں کو گن سکتا ہے؟ مطلب کہ انگنت اس کا ثواب ہے. لہذا جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ قربانی اگر اس کا جانور نہیں خریدا ہے تو خرید لے اور اپنی طرف سے قربانی کو کرنا جو ضروری ہے اس فریضے کو ادا کرے. اگر قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی تو بڑی سخت وعید آئی ہے. من وجد سعہ، کہ جس نے وسعت کو پایا، اللہ نے اس کو وسعت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، مالدار بنایا، اس کے باوجود اگر اس نے قربانی نہیں کی تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. مطلب کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی سخت وعید ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہذا جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہیں ان کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ قربانی اپنی طرف سے کر دیں. چھوٹا جانور بکرا دمبا وغیرہ کے اندر ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی ہو سکتی ہے ایک جانور کی، اور اگر بڑا جانور ہو تو ایسی صورت میں اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے اس کے اندر ہوتے ہیں. اب جن کے اوپر اس کا تو تقاضا یہ تھا اس اتنے بڑے ثواب کا کہ قربانی اگر واجب نہ بھی ہو نفلی قربانی کی اپنی طرف سے کریں. اگر نبی واجب ہے تو اتنے بڑے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے قربانی جو ہے اپنی طرف سے کریں. یہ جو ہے ایام قربانی کے صرف انہی دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے. آپ جو ہے نماز فرض کے علاوہ نفل جتنی چاہے جہاں چاہے پڑھ سکتے ہو. روزہ فرض کے علاوہ جہاں چاہے جس وقت چاہے پڑھ سکتے ہو. ایسے جانور کو صرف صدقہ کرنا قربانی نہیں، جہاں چاہے جس وقت چاہے کر سکتے ہو. تو دوسری عبادات کے لیے تو نوافل کا موقع ہے، لیکن قربانی کا ایک ایسا عمل ہے کہ انہی دنوں کے اندر ہو سکتا ہے. 10, 11 اور 12 یہ دن نکل گئے. پورے سال اگر تم جانور کاٹتے رہو ذبح کرتے رہو لیکن قربانی کا عمل کبھی بھی تمہیں قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا. اور قربانی قربان سے ہے، اس کے معنی قرب کیا آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنا قرب حاصل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے. ہم رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنا بنا دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما دے.
ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ قربانی کے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے ہم اپنی طرف سے بھی کریں، اور جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہو، جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ گھر کے ایک دو فرد نے قربانی کر دی اب سب کی طرف سے ادا ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل تو جو ہے یعنی گنا اور مالداری بہت ہی کم جو ہے مقدار کے اندر، ہم لوگ گھروں کے اندر عام طور پر کپڑے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہے، یعنی ہمارے کپڑے کے پہننے، زکوٰۃ کے اندر تو کیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن صدقہ فطر کے اندر جس طرح کہ ضرورت سے زائد اگر کپڑے، مثلا ہمارے پاس 3 جوڑ کپڑے چاہیے اور ہمارے پاس 50 جوڑ کپڑے، اب اس کی قیمت جو ہے وہ یہ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ گھر کے اندر برتن زیادہ ہیں ضرورت سے زائد، تو وہ بھی تو اس کے اندر آ جائیں گے، حالانکہ قربانی کے اندر وہ ضرورت کے اندر شمار ہوتے ہیں یا زکوٰۃ کے اندر۔ تو محترم دوستو بزرگوں، گھر کے اندر عورتوں کے پاس عام طور پر زیورات ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ علماء سے رجوع فرمایا، اور جو ہے یعنی جن کے اوپر بھی قربانی واجب ہو، گھر کے ہر فرد کے اوپر آپ لوگ یعنی ان کا حساب لگائے، اندازہ لگائے، اور ان کے اوپر واجب ہو تو ان کی طرف سے قربانی کو کریں، ورنہ یہ فریضہ ہمارا باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو موقع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات زندگی عطا فرمائی۔ بہت سے حضرات گزشتہ سال ہمارے اندر موجود تھے، لیکن آج وہ دنیا کے اندر نہیں رہے۔ اگر وہ کوئی نیک عمل کرنا چاہے تو اب وہ محتاج ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی طاعت کے اندر اپنے آپ کو گزارتے رہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے، چونکہ سال میں 2 ہی مرتبہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی ظہور ہو جاوے، یاد نہ رہے، تو اس وجہ سے طریقہ بتایا جاتا ہے اس کے مطابق، تاکہ ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز صحیح ہو۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب، 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے اللہ کے واسطے میں پڑھتا ہوں۔ دل کے اندر نیت کرنا ہے، یہ زبان سے بولنا ضروری نہیں، تو اس طرح ہم نیت کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اب تکبیر ہوگی، تکبیر تحریمہ ہوگی سب سے پہلے، اللہ اکبر، تو یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد تو ہاتھ باندھ دینا ہے۔ اب اس کے اندر ثنا پڑھنی ہے ہم کو، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اب اس کے بعد 3 تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر کے اندر ہاتھ باندھ دینا ہے۔ کل 4 تکبیر ہو گئی۔ ایک تکبیر تو پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہی تھی، اور اس کے بعد یہ 3 تکبیر زائد ہو گئی، لیکن یہاں پر تیسری تکبیر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر کے باندھ دینا ہے، چھوڑ دینا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد امام کا کام قرات کرنا ہے۔ ہم مقتدی حضرات جو ہیں قرات کو سنیں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، اب قرات جب پوری ہو جائے گی اس کے بعد 3 زائد تکبیر ہوگی، جس کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ رکوع کی تکبیر ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس طرح ہماری نماز پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ ہی مواقع ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا